شوہر کام پر چلا جاتا اور میں اپنے عاشق کو بلا لیتی تھی۔ ایک دن میں اپنے عاشق کے ساتھ بیڈ روم میں موجود تھی کہ میرے بچوں نے ہمیں دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد۔ میرا نام صفیہ ہے، میری عمر اس وقت 50 سال ہے۔ میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میری اپنی زندگی کی ہے۔ جو ظلم میں نے کیا تھا آج میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ جو ظلم میں نے کیا وہ سننے کے بعد آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری عمر 25 سال تھی۔ گھر والوں نے میری شادی ناصر کے ساتھ کی تھی۔ ناصر بہت ہی اچھا اور پیارا لڑکا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، ہر ضرورت کی چیز میرے لیے مہیا کرتا تھا۔ میں بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ شادی کے شروع کے سال تو بہت اچھے گزرے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اور حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ناصر کی جاب چلی گئی، وہ بے روزگار ہو گیا۔ جاب اس کی بہت اچھی تھی اور اچھی تنخواہ بھی ملتی تھی، جس میں ہم لوگ اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے تھے۔ اب جاب جانے کے بعد اسے شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ گھر میں اور صرف میرے بچے ہی ہوتے تھے۔ اب شوہر میرے پاس موجود نہیں ہوتے تھے تو مجھے ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ میرا ان سے اکثر اسی بات پر لڑائی جھگڑا رہتا تھا کہ وہ مہینے میں صرف 3 دن کے لیے آتے تھے، اور 3 دن میں بھلا میرا کیا بنتا تھا۔ اسی وجہ سے میں خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی، اور جو کمی مجھے محسوس ہوتی تھی اسے پورا کرنے کے لیے مجھے کسی نہ کسی کی ضرورت موجود تھی۔ میرے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ اب کر لیا تھا کہ اب میں اس چیز کی ڈیمانڈ اپنے شوہر سے نہیں کروں گی۔ اس سے صرف میں پیسے ہی لے لیا کروں گی، باقی کام میں خود ہی چلاؤں گی۔ میں نے بھی بہت سوچا، لیکن میرے ذہن میں بھی کوئی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہوتا تھا جس کا نام اجمل تھا۔ اجمل کی عمر 18 سال تھی۔ وہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن لڑکا بہت اچھا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، مجھے وہ پسند آ گیا۔ میں اپنے طور پر پلاننگ شروع کر دی تھی کہ اب میں ساری ضروریات اسی سے پوری کیا کروں گی۔ شوہر سے پیسے لے کر اس کو دے دیا کروں گی تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا نظام بھی چلا لوں گی۔ میں اس عمر میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اس لیے اجمل بھی میری طرف آہستہ آہستہ سے راغب ہونے لگا تھا۔ میں بہانے سے اس کو اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور کبھی کوئی کام کہہ دیا اور کبھی کوئی۔ اس بہانے سے میں اس کو پیسے وغیرہ بھی دے دیا کرتی تھی۔ اجمل بے روزگار تھا، لیکن گھر والے اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ کہیں کام کرے اور پیسے لا کر دے دے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں 15,000 روپے ہر مہینے دے دیا کروں گی، میرے گھر کے سارے کام کر دیا کرو، اور ساتھ میں میرے بھی۔ اجمل مان گیا تھا، اور اب مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر بیٹھی ہوتی تھی، اجمل سارے کام کر دیا کرتا تھا، اور شوہر سے میں نے اس بات کو چھپا کر رکھا تھا۔ اسے کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ مہینے کے مہینے پیسے بھیج دیا کرتا تھا، اور میں 15,000 روپے اجمل کو بھی دے دیتی تھی، اور اجمل نے ایک فون بھی لے لیا تھا۔ اب ہم رات بھر باتیں کیا کرتے تھے، باتیں بھی جو کہ نامناسب ہوتی تھی۔ اب اجمل جوان تھا، مجھے بھی جوان خون پسند تھا، اور اجمل کو بڑی عمر کی عورتیں پسند تھیں، اس لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، تو اسی حساب سے ہم دونوں کا کام چل رہا تھا۔ اور اب مجھے اپنے شوہر کی ضرورت صرف اور صرف پیسوں کے لیے ہی ہوتی تھی، باقی کا میرا معاملہ اجمل سے پورا ہو رہا تھا، اور بہت اچھے سے، کیونکہ شوہر میری طرف ویسے ہی توجہ نہیں دیتے تھے، اور ویسے بھی اب پریشانیوں کی وجہ سے ان کی طاقت میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی۔ اجمل کا خون گرم تھا، جوان تھا، اس وجہ سے وہ میرا کام کروا دیتا تھا۔ ایک بار اتوار کے روز اجمل میرے گھر پر آیا ہوا تھا، اور ہم دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کافی ٹھنڈا اور رومانٹک ہوا تھا، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔
اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں رہا تھا کہ آج بچے گھر پر موجود ہیں، اور ہم کمرے کو لاک کرنا بھی بھول گئے تھے۔ ہم اپنے معاملات کر رہے تھے کہ اچانک سے میری بیٹی نے دروازہ کھول دیا۔ میری بیٹی کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ انہوں نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بابا کو بتاؤں گی۔ اور ساتھ میں میرا ایک بیٹا جس کی عمر 7 سال تھی، اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے ان بچوں کو بہت سمجھایا کہ بیٹا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بابا کو یہ بات ضرور بتائیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب گواہوں اور ثبوتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانا ہوگا، تبھی جا کر میں بچ سکتی ہوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا اب وقت آ گیا ہے، میرا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اجمل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک پلان بنایا کہ ان بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے تاکہ میرے ہسبینڈ کو یہ حقیقت نہ بتا سکیں۔ لیکن مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد میرا کیا ہوگا۔ خیر، میں نے اور اجمل نے مل کر دونوں بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ جیسے ہی خبر محلے میں پھیلی، میرے شوہر کو پتہ چلا، شوہر بھی آ گئے اور پولیس والوں کو بھی بلا لیا۔ پولیس والوں نے اجمل کو اور مجھے بھی بہت مارا اور لیڈی پولیس نے مجھے بھی، اور تھوڑے ہی ٹائم پہ انہوں نے ہمیں منا لیا تھا۔ اس کے بعد اجمل اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ آج میری عمر قید کی سزا پوری ہوئی تھی۔ جتنا ٹائم میں جیل میں رہی ہوں، مجھے ہر روز موت آتی تھی۔ میں موت کی دعائیں مانگتی تھی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں روز مر رہی تھی اور روز جی رہی تھی، لیکن میری سزا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جیل سے تو میں آزاد ہو گئی ہوں، لیکن جو میں قید میں ہوں، میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی مجھے ملے گی یا نہیں، مجھے اس چیز کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے۔